نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا امام ہو نہیں سکتا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارن ہما خوبا تو تنہا داری۔ حضور کے در اقدس کی رفعتیں دیکھو، حضور کے در اقدس کی رفعتیں دیکھو، کہ عرش والے بھی آ رہے ہیں تعظیم بجا لانے کو۔ حضور کے در اقدس کی رفعتیں دیکھو، کہ عرش والے بھی آ رہے ہیں تعظیم بجا لانے کو۔ حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی، حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی، شرف تمہیں سے ملا ہے میرے گھرانے کو۔ تمہارے نور سے معمور ہو گئی دنیا، تمہارے نور سے معمور ہو گئی دنیا، تمہارے جلووں نے روشن کر دیا ہے زمانے کو۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، ربیع الاول کا ماہ مبارک چل رہا ہے، اور پچھلے جمعہ میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے وقت کے کچھ معجزات ذکر کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی اسی موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بھی عطا کی ہیں وہ سب سے اعلیٰ عطا کی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کرنا تھا تو ساری انسانیت میں سے اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کی جماعت تھی اس کا انتخاب فرمایا، اور انبیاء میں جو جد الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا انتخاب فرمایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے جن کو منتخب کیا وہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ پھر ان کی اولاد میں بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا، بنو ہاشم کے بھی آگے بنو قریش کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ بنو قریش میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنی شاخیں تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتخاب فرمایا۔ پھر عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹوں میں اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کا انتخاب فرمایا۔ غرض جس نے بھی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے اپنے نبی کا، وہ سب سے اعلیٰ نسب میں تھے، وہ سب سے اعلیٰ حسب میں تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا پردادا ہوں۔ علماء نے یہاں پر ایک نکتہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب بھی اسی طرح پاک اور صاف تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے آپ کے دادا پردادا والد گزرے ہیں ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر کسی نے کبھی زنا نہیں کیا، کسی نے کبھی شرک نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کا بھی انتخاب فرمایا۔ جس خاندان میں بھیجنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو بھی سب سے اعلیٰ عرفہ اور بلند و بالا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس گھرانے میں بھیجنا تھا اس گھرانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرما دیا۔ میرے دوستوں، پھر یہی تک نہیں لکھا، سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جس بیٹے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا، جس
بیٹے کی اولاد میں، پھر اس کے آگے جس بیٹے کی اولاد میں، پھر اس بیٹے کے آگے جس کی اولاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا، پہچاننے والوں نے پہچانا ہے کہ اس کے ماتھے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک نور اور شعائیں ظاہر فرما دیتے تھے جو اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بننے والے ہیں۔ ان کی نسل سے تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، قائد انبیاء، خاتم الانبیاء پیدا ہونے والے ہیں، یہ ایک نشانی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کو بھی محفوظ رکھا اور اس کا انتخاب فرمایا، اس کو چنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علاقے کو بھی چنا، پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے عرب کا انتخاب فرمایا، اور عرب کے اندر اللہ تعالیٰ نے حجاز کا انتخاب فرمایا۔ حجاز میں اللہ تعالیٰ نے جو مقدس جگہ ہے مکہ المکرمہ، جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، جہاں لوگ حج کے لیے جایا کرتے ہیں، جہاں لوگ طواف کے لیے جایا کرتے ہیں، جو مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاز کے اندر سے مکہ مکرمہ کا انتخاب فرمایا۔ پھر اس مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے قریب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے لیے آپ کے دادا، آپ کے والد عبداللہ کا انتخاب فرمایا، ان کے گھر میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ غرض جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، وہ خاندان ہو، وہ زمانہ ہو، وہ نسب ہو، وہ علاقہ ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کا بھی انتخاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چاروں یار ہیں، چاروں خلفاء ہیں، جن کو ہم خلفاء راشدین کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنو تمیم سے ہیں۔ بنو تمیم کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در میں آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بنو عدی سے ہیں۔ بنو عدی کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ میں سے ہیں، بنو امیہ میں سے انتخاب فرما کے آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریش میں سے ہیں، قریش میں سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بنو قریش کا انتخاب فرما دیا، اور اسی طرح سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کو چھوڑ کر آپ کے قدموں میں، ابو ذر غفاری قبیلہ غفار کو چھوڑ کر آپ کے قدموں میں، حضرت بلال حبشہ کو چھوڑ کر آپ کے قدموں میں، حضرت سہیب رومی روم کو چھوڑ کر آپ کے قدموں میں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو چن چن کر آپ کا غلام بنایا۔ جس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا وہ انتخاب لاجواب ہے، اس کا ہم سر اور اس کا ہم پلہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جس چیز کی بھی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگی اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ حضور کا انتخاب اور حضور کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہوگی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم نے ولادت کے وقت کے معجزات کا ذکر کیا تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کا مرحلہ آتا ہے، دودھ پلانے کا مرحلہ۔ عرب کے اندر رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا اس کو قرب و جوار کے دیگر علاقوں کے اندر، گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر بھیج دیا جاتا تاکہ اس کی زبان بھی صاف ہو، اس کی نشو و نما میں آب و ہوا بھی صاف ہو، اور اس کی خوراک بھی صاف ستھری اور خالص ہو، اور اس کی پرورش اس علاقے میں ہو جہاں پر یہ تمام چیزیں صاف ستھری اور خالص دستیاب ہوں۔ تو بنو سعد کی کچھ دائیاں ہر سال مکہ کے اندر آتی تھی اور وہ بچوں کی پرورش کے لیے بچوں کو لے جاتی تھی۔
ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ ہی جانتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد کی دائی تھی، بنو سعد کے قبیلہ سے تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو سعد کو چمکانا تھا، مقام اور مرتبہ دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بظاہر کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو ان کے گھرانے میں بھیجنا تھا، حلیمہ سعدیہ کی گود میں ڈالنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بنو سعد میں سے حلیمہ سعدیہ کا انتخاب فرمایا۔ یہ کوئی بہت امیر کبیر عورت نہیں ہے، بہت کوئی مالدار عورت نہیں ہے، ان کی اونٹنی جو ہے وہ بھی لاغر ہے، کمزور ہے، سواری بھی کوئی بہت اعلیٰ نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنی صحت بھی بہت کمزور ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چمکانا تھا۔ بنو سعد کی دائیاں اور بھی حلیمہ سعدیہ کے ساتھ چلتی ہیں، مکہ کے اندر آتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں آتی ہیں، لیکن باقی دائیوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ عبداللہ کا در یتیم، اس کا بیٹا عبداللہ کا بیٹا اور اس کا والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا والد دنیا میں نہیں ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان کے دادا ان کی پرورش کر رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھ کر چھوڑ دیتی ہے کہ اس گھرانے سے ہمیں کچھ زیادہ مال و دولت نہیں ملنے والا۔ اس لیے بہت ساری دائیوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر چھوڑ دیا، مگر ان کے نصیب میں یہ دولت نہیں لکھی تھی۔ ان کو کیا پتا تھا یہ بچہ کتنی رفعتوں والا، بلندیوں والا، کتنے مقام اور مرتبے والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس انہوں نے پرورش پانی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حلیمہ سعدیہ پہنچتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ان کا والد نہیں ہے، تو آپ کو جیسے ہی اٹھاتی ہیں، آپ کے چہرے میں نگاہ پڑتی ہے تو ایک دم پکار اٹھتی ہے کہ اتنا خوبصورت اور حسین بچہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آپ کی والدہ بھی کہتی ہیں، اور وہ جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں کے دیگر لوگوں نے جب دیکھا، حضرت عبد المطلب بھی کہتے ہیں کہ آپ نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں ہے، میں شام کا، حجاز کا، دیگر علاقوں کا سفر کرتا ہوں، میں نے دنیا کے بہت حسین ترین بچے دیکھے ہیں، آج تک اس جیسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ یہاں پر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار آپ کو سناتا چلوں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر ہیں، جن کو شاعر رسول کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کو حکم فرمایا کرتے تھے، ارے حسان اٹھو اور منبر پر بیٹھو، میری تعریف کرو۔ حضرت حسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت حسان نے کیا خوب کہا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شعر ہے اتنے وزنی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ساری دنیا کے شعراء کا کلام ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 4 شعر، 4 جملے ایک پلڑے میں رکھے جائے تو یہ بھاری ہے، اتنے وزنی ہے۔ آپ میں ایک شعر کی تشریح کرتا ہوں، آگے چلتا ہوں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ترجمہ سنا کے آخری شعر کی میں تھوڑی سی تشریح کر کے آگے چلتا ہوں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آج تک ایسا حسین جمیل بچہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ پھر اگلا جواب خود ہی دیا، خود ہی اس پہ بند باندھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی عورت نے آج تک اتنا حسین بچہ جنا ہی نہیں ہے، تم دیکھتے کیسے؟
وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے پیدا کیا ہے کہ آپ کو ہر عیب سے اللہ تعالیٰ نے پاک پیدا کیا۔ آپ کے جسم مبارک پر اللہ تعالیٰ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، آپ کے بول براز کو زمین کھا جاتی ہے، آپ کو جوائی نہیں آتی، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے اس وقت صاف ستھرے پیدا ہوئے ہیں۔ خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یہ جو کہا ہے نا حضرت حسان نے کأنک قد خلقت کما تشاء، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے پیدا کیا ہے جیسے تم نے خود چاہا ویسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہوگا، اے میرے پیارے محبوب بتا تجھے تیرا چہرہ کیسا بناؤں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا، اے میرے پیارے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک ایسا بنا دے کہ تجھے خود قرآن میں اعلان کرنا پڑے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہوگا، اے میرے محبوب بتا تیری زلفیں کیسی بناؤں؟ ایک تخیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہوگا، اے محبوب بتا تیری زلفیں کیسی بناؤں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا، اے میرے پیارے خالق مالک، اے میرے رب ایسی بنا دے کہ تجھے قرآن میں تعریفیں کرنی پڑے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہوگا، اے محبوبہ بتا تیرا سینہ کیسا بناؤں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا، ایسا بنا دے کہ تجھے خود تعریف کرنی پڑے الم نشرح لک صدرک کہہ کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہوگا، محبوبہ بتا تیری پیٹھ کیسی بناؤں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا کہ تجھے قرآن اتارنا پڑے الذی انقض ظہرک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہوگا، تیری آنکھیں کیسے بناؤں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا، ایسی بنا دے کہ تجھے قرآن اتارنا پڑے ما ذاغ البصر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہوگا، تیرا تکلم کیسا ہو، تیری گفتگو کیسی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا، ایسی بنا دے کہ تجھے قرآن میں کہنا پڑے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسے بنایا ہے کہ جیسے پوچھ پوچھ کے بنایا ہو۔ آپ کی آنکھیں کیسی ہو آپ سے پوچھا ہو، آپ کی ناک کیسی ہو آپ سے پوچھا ہو، آپ کا چہرہ کیسا ہو، آپ کے دانت کیسے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان ساری چیزوں کا تذکرہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اور مرتبے کا اعلان کیا ہے۔ تو میرے دوستو یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار تھے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں سے چلتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی جو کہ بہت لاغر اور کمزور تھی، جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے اندر جان آ جاتی ہے، اور وہ پہلے والی لاغر اور کمزور نہیں رہتی۔ وہ سواری جو پہلے سب سے پیچھے رہ گئی تھی اب سب سے آگے جا رہی ہے۔ آپ کے ساتھ جو دیگر دائیاں عورتیں آئی تھیں وہ آپ سے سوال کرتی ہیں، اے حلیمہ کیا وجہ ہے، پہلے تو آپ سب سے پیچھے رہ گئی تھی اور آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی تھی، اب سب سے آگے جا رہی ہو؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا کی ہے جو تمہارے مقدر میں نہیں تھی، اب میں نے سوار بدل لیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سواری کو بھی جان اور قوت اور شان عطا کر دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً عرصہ 4 سال تک رہے ہیں آپ کی پرورش میں۔ اس زمانے میں بہت سارے معجزات ہیں۔ ایک برتن تھا پانی والا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ گیا، وہ مریض کو پلایا گیا تو مریض شفا یاب ہو گیا۔
یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر تو پھر لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا. جو بھی مریض بیمار ہوتا، جو بھی بندہ بیمار ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی والا برتن لایا جاتا، آپ اس کے اندر ہاتھ ڈالتے، اس کا پانی اس مریض کو پلایا جاتا، وہ ٹھیک ہو جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن شیمہ کے ساتھ، جو آپ کو لوری دیا کرتی تھی، آپ کو جھولا دیا کرتی تھی، جو کہ رضائی بہن ہے آپ کی، ان کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے. ایک دم ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جو شاید روئے زمین پر پہلے نہیں ہوا، کہ آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے. اس کی راوی حضرت شیمہ ہے جو آپ کی بہن ہے، رضائی بہن ہے. آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نکالتا ہے، اس کو دھو دیتا ہے، آب زمزم سے اس کو غسل دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اندر رکھا جاتا ہے، اور پھر سینہ مبارک کو سی دیا جاتا ہے. اور ایسا سیا جاتا ہے کہ آج کے ہمارے دور کی طرح نہیں کہ ٹانکے لگانے کے بعد نشانات واضح ہوتے ہیں. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو ایسے سیا جاتا ہے کہ اس کے کوئی نشان بھی واضح نہیں ہوتے. یہ واقعہ دیکھ کر حضرت شیمہ پریشان ہو گئی اور بھاگی پریشانی کی حالت میں اپنی والدہ کے پاس، حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچتی ہیں. ان کو آ کر بتاتی ہیں کہ اس طرح میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی آسمان سے آدمی فرشتہ آیا ہے اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا ہے، ان کا آپریشن کیا ہے، ان کے دل کو دھو دیا ہے. اس کو شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 دفعہ ہوا ہے. ایک دفعہ یہاں پر اور پھر 8-10 سال کی عمر میں. سیرت کی کتابوں میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے، ہر کتاب کے اندر. شق صدر کا واقعہ ہوا. حضرت حلیمہ بھی پریشان ہو جاتی ہے. حضرت حلیمہ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ میں پہنچتی ہیں. پریشان اس لیے ہو جاتی ہیں کہ کہیں بچے کو کچھ ہو نہ جائے. آپ کی برکتوں سے فائدہ تو بہت اٹھایا تھا، دل تو نہیں کر رہا تھا کہ اس بچے کو واپس کیا جائے، مگر امانت تھی، واپس تو کرنی تھی. مکہ میں جاتی ہیں تو وہاں پر وبا پھیلی ہوتی ہے، کوئی طاعون وغیرہ کی وبا ہوگی. تو آپ کی والدہ آمنہ کہتی ہیں کہ اے حلیمہ، آپ نے اتنا عرصہ ان کو دودھ پلایا ہے، اب کچھ عرصہ اور اپنے پاس رکھ لے، اس کی پرورش کرے، یہاں پر جب وبا ختم ہو جائے گی پھر واپس لوٹا دینا. تو حلیمہ سعدیہ پھر خوش ہو جاتی ہے. چلے ٹھیک ہے. حلیمہ سعدیہ نے وہ شق صدر کا واقعہ آپ کی والدہ کو بتایا. آپ کی والدہ نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب سے یہ میرے وطن کے اندر آیا ہے اس وقت سے اس طرح کے واقعات جو کہ خلاف خرق عادت ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی انوکھی شان والا، اعلیٰ شان والا، مقام اور مرتبے والا بچہ ہے، عام نہیں ہے. اس لیے اس کے ساتھ اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اعلیٰ اور مقام اور مرتبے پر فائز کیا ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ واپس لے جاتی ہیں. مکہ سے بنو سعد کا یہ جو سفر ہے 170 کلومیٹر ہے تقریباً. آنے جانے کا سفر 340 کلومیٹر بنتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پرورش پائی، تقریباً 4 سال کا عرصہ وہاں رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ میں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے سپرد کیا. تو انشاءاللہ اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات آئندہ جمعہ میں ذکر کریں گے. تو ایک مسئلہ جو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ ہمارے علاقے کے اندر آج کل فصل کی کٹائی کا موسم ہے، چاول کا، دھان کا، جس کو ہم منجی کہتے ہیں. تو یہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہم عشر کے مسائل سیکھ کر اس کی ادائیگی کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے. جس اللہ نے ہمیں 50 من گندم یا چاول دیے ہیں، اس اللہ نے ہم سے 2 من 2.5 من گندم یا چاول مانگ لیے ہیں. تو یہ کوئی ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہے، اس کا حق ہے.
ایک آدمی ہمیں 50 روپے دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے مجھے 2.5 من 2 من گندم 2 من 2 روپے واپس کر دو، تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ ہمیں 50 من کی بجائے 30 من بھی ہماری گندم ہماری فصل کر سکتے تھے، ہمارے چاول 30 من بھی ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 60 من 70 من ہمیں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایات سے دیے ہیں، ہم اس کے حقدار نہیں تھے، ہم نے اتنی کوششیں نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارا نظام چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر عشر کا حکم دیا ہے اور اس کو واجب کیا ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، سورۃ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 141، کہ جب فصل کی کٹائی کا وقت آئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کو نکالا جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، عشر کے مسائل تو بہت سارے ہیں، جو عشر کی نصاب ہے وہ ذکر کرتا ہوں کہ جتنی بھی گندم ہے، فصل جو بھی ہو، گندم ہو، چاول ہو، کپاس ہو، جو بھی فصل ہو، اس پر عشر واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ ہمارے علاقے کے اندر نہری پانی ہوتا ہے یا ٹیوب ویل کا پانی ہوتا ہے جو کہ ہم پیسے خرچ کر کے لگاتے ہیں، ٹیوب ویل کا پانی ہو چاہے نہری پانی ہو۔ تو اس لیے فقہا نے یہ قاعدہ لکھا ہے، ان علاقوں کے اندر جہاں پر بارانی یعنی بارش کی وجہ سے فصلیں ہوتی ہیں، وہاں پر انہوں نے 10 حصے کر کے 1 حصہ اللہ کے راستے میں عشر دینا ہوتا ہے۔ عشر کا مطلب بھی 10واں حصہ ہے۔ اور ہمارے علاقوں کے اندر ہم نے خرچہ زیادہ کرنا ہوتا ہے، پانی پہ بھی خرچ کرنا ہوتا ہے، خود رو نہیں ہوتی فصلیں، وہاں پر خود رو ہوتی ہیں، بارش کا پانی آ گیا تو فصل ہوگی، بارش کا پانی نہیں آیا تو فصل نہیں ہوگی۔ ان کو کوئی کھیتی باڑی کے لیے یہ سارا پانی کا نظام جو ہے، نہری پانی ہو یا ٹیوب ویل کا پانی ہو، وہ نہیں لگانا پڑتا، بارانی پانی ہوتا ہے، تو انہوں نے 10واں حصہ دینا ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر نصف عشر ہوتا ہے، جس کو 20واں حصہ کہتے ہیں، یعنی 100 میں سے 5 روپے اگر قیمتاً لگائے جائیں، 100 میں سے 5 روپے، اور اگر فصل کے حساب سے لگایا جائے 20 بوریاں ہیں، 20 من ہے، تو اس میں سے 1 من دینا ہے اللہ کے راستے میں۔ اور عشر کا جو مستحق لوگ ہیں، کن کو دینا ہے، جن پر خرچ کرنا ہے، وہ وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں، جو غریب غربا ہیں، ہمارے محلے کے اندر ہوں، ہمارے ارد گرد ہوں، ہمارے گاؤں کے اندر ہوں، ڈھونڈ کر جن پر زکوٰۃ لگتی ہے، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو مساکین غربا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے، 8 قسم کے وہ لوگ ہیں، ان کو عشر دیا جا سکتا ہے۔ آخری مسئلہ سماعت فرما لیں کہ عشر کسی کو بھی تنخواہ کی مد میں نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا جیسے کہ ہم قربانی کا جانور کرتے ہیں، وہاں پر آپ نے مسئلہ سنا ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال قصاب کو اجرت میں نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح مسجد کے آئمہ ہوں یا مسجد ہو، مسجد کے اخراجات جو ہیں وہ ہمارے عشر اور زکوٰۃ سے نہیں ہوتے، مسجد کے جتنے اخراجات ہیں وہ اضافی ہوتے ہیں۔ ہم نے خود سے اپنی علیحدہ سے امام ہو، مؤذن ہو، خادم ہو یا مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہو، ان چیزوں پر عشر اور زکوٰۃ نہیں لگتا۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ وہ کوئی بھی مسجد ہو، اس کی تعمیر میں کوئی بھی امام ہو اس کی تنخواہ میں، کوئی بھی مؤذن ہو اس کی تنخواہ میں عشر اور زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں تبلیغ کے بعد کچھ اس کی اصول و ضوابط ہیں، اس میں تفصیل ہے، تبلیغ ایک طریقہ ہے، اس کے بعد پھر وہ لگائی جا سکتی ہے اور اس میں تفصیل ہے۔ تو اس لیے ہمیں ڈائریکٹلی اپنا عشر اور زکوٰۃ مسجد میں نہیں دینا چاہیے، مدرسے میں دے سکتے ہیں جہاں پر مسافر طلباء پڑھتے ہوں، رہتے ہوں، ان کے اخراجات ہوں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق